بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت یہ طریقے والے، نبی کے طریقے والے، نبی کے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور جماعت یہ کیا ہے؟ یہ والجماعت اے جماعت الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، یعنی جن مسائل پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہو چکا ہے، کوئی ایک مسئلہ ہے تمام صحابہ اس کے اوپر متفق ہیں، اس کو کہتے ہیں جماعت۔ تو جو لوگ اپنے ایمان اور اعمال کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام جو جماعت ہیں، ان جماعتوں کے اوپر ان کا جو متفقہ فیصلہ ہے، اس کے اوپر جن کا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ آپ اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق رکھیں گے جب آپ کا ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عمل، ایک ایک اخلاق، ایک ایک کردار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل ہو، مثال کے طور پر قرآن خوانی ہمارے ملکوں میں رائج ہے کہ نہیں رائج ہے؟ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن خوانی جاری تھی جو آج ہمارے ملکوں کے اندر مروجہ سپارے جمعرات کو ٹوپیاں لگا کر کے سپارے پڑھتے ہیں؟ میں جب حنفی تھا، اللہ کی قسم میں بھی سپارے پڑھا ہوں، لیکن حنفیوں میں کئی کیٹیگریاں ہیں، بڑا ہوا، ہوشیار ہوا، سمجھ میں آیا یار یہ تمام سب تو خرافات ہے۔ اللہ کی قسم اس دن سے ایک صفحہ کیا ہم پڑھتے نہیں، بیٹھے رہتے تھے دعوت کھانے کے چکر میں۔ البتہ جو ہمارے ساتھی 5 6 15 20 حنفی ہوتے تھے، دلی کے اندر مولانا شمیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں دلی کے اندر مدرسہ عبدالرب ہیمنٹن روڈ کشمیری گیٹ معروف ادارہ ہے، وہاں سے میں فارغ ہوں، ہمارے استاذ کا جن کا میں نے تذکرہ کیا جناب علی، وہاں سے میں فارغ ہوں، اور وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے تھے آپ جیسے بھولے بھالے، اللہ کی قسم رحم آتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ مولوی صاحب 4 قرآن چاہیے، مطلب 4 قرآن پڑھ کے بخشوانا ہے۔ ہم کہتے تھے کوئی بات نہیں، مل جائے گی، تو کل 15 آدمی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، رکشے کا بھاڑا دو۔ اس زمانے میں 2 روپے رکشے کے لگتے تھے دلی میں، ہم لے جو 40 50 روپے لے لیے، رکشے کے لے لیے۔ اب رات کو جھگڑا ہوتا تھا، کون جائے گا صبح قرآن خوانی کرنے کے لیے؟ 15 تو بلایا ہے، 50 موجود ہیں، ہے نا؟ تو اس میں مار پٹائی ہوتی تھی، تو جائے گا میں جائے گا، کیونکہ وہاں نذرانے بھی ملتے تھے نا، ناشتہ ملتا تھا، کھانا ملتا تھا، پاپے دلی کے مشہور تھے، اور جناب نان کھٹائیاں موجود تھیں، چائے موجود تھے، سب ملتے تھے۔ طالب علم کا زمانہ غربت و افلاس کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں یہاں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں کچی گولیاں ہم نہیں کھیلتے، سچی بات جو ہم نے دیکھی، ہم نے کی ہیں، آپ کیا جانو؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے والی بات ہے، یہ اندر کی باتیں ہم سے پوچھو، اس لیے ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جانتے ہیں ارے یار یہ تو مارتا پنیا پنتھ کر دیتا ہے، اردو کی سردو، اور کیا کہتے ہیں مارتا چھانٹ چھوٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیوں میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جاؤ، نہ میں چاہتا ہوں میں جہنم میں جاؤں، نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم میں جاؤ۔ بھلے مجھے میری گردن اڑا دو، نو پرابلم، مجھے اس کا غم نہیں، لیکن ہم آپ کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی قسم یہ دل کی آواز ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور یہ جو مولوی ہمارے اوپر بلبلاتا ہے، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر لات پڑتی ہے۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم تمہارے روپے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ جس کو نہ دے اسے کوئی دے سکتا؟ بولو، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ہم جاتے تھے، ہم ایک دوسرے، کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو حافظ جی ہی کہتے تھے۔ یہ بھی راز کی میں بات بتاؤں، کیوں؟ گھر والے کے اوپر روب ڈالنے کے لیے، گھر والا سمجھے کہ یہ سارے حافظ جی لوگ ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کچھ؟ آپ تو فاتحہ دلا رہے ہو، ابا حضور مر گئے، کبھی زندگی میں قرآن تو کھولا نہیں تھا انہوں نے، اب بیٹے کو توفیق ہوئی ہے، لاؤ قرآن پڑھ کے بخشوا دیں، جنت میں ڈھکیل دیں۔ اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ خود نہیں کرو گے تو تمہارا بیٹا تمہیں جنت میں ڈھکیلے گا۔ ایک حاجی صاحب آئے تھے مدینہ میں، ہم لوگ جب پڑھتے تھے، مولانا شہاب الدین صاحب بتا رہے کہ یار میں گیا ملنے، تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بھیا یہاں تو جب سے آیا ہوں تب سے دے اذان دے نماز، دے اذان دے امان، دے اذان دے اذان،
بولے کیسے؟ ارے بولے ابھی ظہر پڑھ کے گئے، کھانا کھائے، تھوڑی کمر لسی ہوئی، وہ تو عصر کی اذان ہو گئی، ایک اور اذان، نماز پڑھے، مسجد سے باہر نکلے، تھوڑی بہت چائے وہ پی، وہ پھر ایک اذان ہو گئی مغرب کی، پھر چلو مسجد، پھر بھاگ کے آئے، وضو بنائے، اور بھیا تھوڑا سا مسجد میں بیٹھے، تھوڑا وظیفہ پڑھے، باہر نکلے، ذرا منارہ ونارہ دیکھا، وہ عشاء کی اذان ہو گئی۔ یہاں تو بس جب سے آیا ہوں دے اذان دے نماز دے، یہاں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ کہنے لگے حاجی صاحب ہندوستان میں بھی دے اذان دے نماز ہے، لیکن کبھی، بولے میں کہاں کہہ رہا تھا حج کرنے کے لیے، ارے میرا بیٹا بمبئی کماتا ہے، سیٹ ہو گیا، کہتا بورے میں بھر کے بھیج دوں گا، حج کر کے آ جاؤ، اس لیے میں آیا ہوں۔ یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا، آپ کو کیا خبر ہے؟ ایسے بوروں میں بھر کر ٹھیکے سے جنت میں نہیں جاتا آدمی بھیا، یہاں تو جن کے لیے جنتوں کی بشارتیں دی گئی نا، اللہ اللہ اللہ، حضرت داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کون یاد آیا کہ جس نے مدینے کے فقراء، اللہ اکبر، جب اونٹوں سے لدے ہوئے قافلے غلوں سے مدینے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، تا حد نظر اونٹ ہی اونٹ غلوں سے لدے ہوئے، مدینے کے لوگ ہاتھوں میں فقر و فاقے سے غربت زدہ دیکھ رہے ہیں، کس کے اونٹ ہیں؟ یہ عثمان کے ہیں، ہاں اب کچھ نہ کچھ دیکھو ملے گا، ہو سکتا ہے اس غربت سے کھانے کے لیے لقمہ نصیب نہیں، اہل مدینہ ترس رہے تھے کھانے کے لیے، اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عثمان غنی بڑے تاجر مانے جاتے تھے، پورا غلہ قافلہ کا کھڑا ہوا، مدینے کے لوگ کہنے لگے کچھ نہ کچھ تو ملے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب تھے انتظار میں۔ حضرت عثمان غنی نے بھوکے پیاسے ترسے ہوئے بچوں کو، بلکتے ہوئے روتی ہوئی عورتوں کو، سوکھے ہوئے چہروں کو دیکھا، کہا جاؤ اللہ کی راہ میں یہ سارے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ ہیں، مدینے والوں یہ تمہارے لیے، بانٹ دیا پورے غلوں کو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے، اور ایک اور موقع تھا، اللہ کے نبی نے کہا عثمان اگر اس کے بعد تو کوئی نیکی کا کام نہ کرے بھی تو تیرے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ وہ بھی اپنی داڑھیاں پکڑ کے روتے تھے راتوں کو، ہاں چہروں کے اوپر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، روتے روتے۔ یہ وہ تھے جو جنت کے لیے روتے تھے، اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جس گلی سے گزرے تو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دے، وہ عمر فاروق اعظم، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ اگر سر محشر اللہ سب کو جنت میں جانے کا حکم دے، صرف ایک بندے کو جہنم میں جانے کا حکم دے، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک بندہ میں ہے، اور ہم چند رکعتیں نماز پڑھ کر، چند روپے صدقہ زکات دے کر ہم نے جنت ٹھیکے میں لے لی، چند قرآن کے حروف پڑھ کر کے ہم نے جنت کو اپنے بخشوا لیا۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہے ہمارا ایمان، اور کہاں ہے ہمارا عقیدہ، اور کہاں ہمارا اخلاق، اور کہاں ہمارا عمل، اور کہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ ہرگز نہیں، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمارے اسلاف ایسے نہ تھے جیسے کہ آج ہم اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔ سنو، یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جنت میں یہ جو چند حروف پڑھوا کر، خود نہیں دوسروں سے قرآن خوانی کروا کر کے، اور ہم اپنے ماں باپ کو جنت، خود آپ ماں ہیں باپ ہیں تو خود پڑھیے قرآن کو، خود اپنے نام اعمال کے لیے اس کو رکھیے، آپ کے نام اعمال میں ایک ایک لفظ لکھے جائیں گے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، یا آپ کے ایمان اور عقیدے کے حساب سے اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا۔ عرض کرنے کا مطلب خود پڑھیے، یہ آپ کو فائدہ دے گا، دوسروں کا پڑھا ہوا آپ کا فائدہ۔ ہم جاتے تھے پڑھواتے تھے ایسے ہی، ہم ایک دوسرے کو کبھی بھی ایک صفحے کیا، بس وہ ایک صفحہ کھلا رہتا، پڑھتے پلٹتے تھے، گھڑی دیکھتے تھے، کیسے ہی 8 بجے تو وہ کہتے ہاں بھائی ہو گیا، ہاں یا میرا ہو گیا، جب 5 پارے ہو گئے، چل میرا پڑھا لے۔ وہ اس کا پڑھاتا، ایک صفحہ چل پلٹ پر، حافظ جی تھے نا یار مارتے تھے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہ گھر والا بیچارہ بازار میں نان کھٹائیاں خرید رہا ہوتا، پاپے، چائے، اس کی بیوی، ہاں اٹھ کر کے بیچارے ناشتوں کا انتظام ہو گیا۔ اچھا حافظ جی ہو گیا، ہاں بھائی ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہے، ہمارے بچوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے۔ ہنسی مذاق، سوچئے آپ جن کو سمجھتے تھے قرآن خوانی، چیئیں پڑھا رہے ہیں، چنے پڑھا رہے ہیں، ابے سب ڈھونگ دھتورے ہیں، اللہ کی قسم ڈھونگ دھتورے ہیں، رب کی قسم ہے سب ڈھونگ دھتورے ہیں، سب اس پاپی پیٹ کے لیے ہوتا ہے، کچھ سب اس جہنم کے لیے کرتے ہیں، سب مکر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے۔
کوئی اتنی لمبی داڑھی رکھے یا بہت صوفیائیت کا دھن، وہ سب سے بڑا عیار ہے، وہ سب سے بڑا مکار ہے. یاد رکھو ہم اندر کے بھیدی ہیں، اندر کے دیکھ کے آئیں، کر کے آئیں، دیکھ کے نہیں. یہ بازو، یہ گھٹنے آپ جیسے لوگوں نے چومے ہیں. میں نے اپنے پیر چمائے ہیں، پیر، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، صرف ہاتھ نہیں، پیر چومے ہیں، پیر لوگوں نے. میں اس ڈر سے ٹھوکر مار کے آیا ہوں. کیوں؟ مجھے پتا تھا یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے. مجھے بھی گدی منظور تھی، میں بھی چاہتا تو میں بھی بہت بڑا پیر بن سکتا تھا. ہاں بچہ تھا، مجھے صاحب زیادہ سمجھتے تھے، پیر صاحب کے صاحب زیادہ. یہ چومتے تھے، مارے ڈانٹ دو تو ہاتھ جوڑ، میرے مائی باپ معاف کرنا، غلطی ہوگی سرکار غلطی. آج یہ پدی کیا پدی کے شعبے میرے سامنے بات کر رہے ہیں. ہاں یہ مولوی آ کے مجھے کہتا ہے یہ شیطان ہے. بھائی شیطان تیرا خاندان پورا، تو شیطان کا باپ ہے. ہاں شیطان کو تو میں نے لات ماری ہے، ذلیل. آج مجھے بہکا رہا ہے، شیطان ہے، ربانی گمراہ کر رہا ہے. گمراہ نہیں کر رہا ہوں بیٹا، انہیں راہ حق بتلا رہا ہوں. گمراہ تو تم ہو، جہنم کے سوداگر تو تم ہو، ٹھیکیدار تو تم ہو جہنم کے، جو تم انہیں جہنم کی راہوں پہ لے جا رہے ہو، نبی کی امت کو جہنم کی راہوں پہ لے جا رہے ہو. ہم نہیں جانے دیں گے. بولو جانے دیں گے؟ انشاءاللہ نہیں جانے دیں گے. ہم اس کے لیے اپنی جان دے دیں گے، لیکن ہم تمہیں جہنم میں ہم نہیں بتائیں گے، نہیں جانے دیں گے. ہم کوشش کریں گے، ہم تمہیں 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ سمجھائیں گے، یارو یہ جہنم کے لوگ ہیں، جہنم کی طرف مت جاؤ، آؤ رب کے قرآن کی طرف، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اہل السنہ بنو والجماعہ بنو. ورنہ ثابت کرو یہ ہے قرآن و سنت میں ہمارے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ رحمہ اللہ نے کیا ہے.